اگر آپ بھی بحریہ ٹاؤن میں انویسٹر ہیں یا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ جان کر کے پراپرٹیز کے ریٹ کم چل رہے ہیں، تو برائے مہربانی بحریہ ٹاؤن کے پروجیکٹس میں نہ تو انویسٹ کریں اور نہ ہی وہاں کوئی ریزیڈنشل یا کمرشل پراپرٹی بائی کریں، کیونکہ نیب نے ملک بھر میں بحریہ ٹاؤن کی عمارتوں کو سیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سب کراچی میں بھی ہو رہا ہے، لاہور میں بھی ہو رہا ہے اور اسلام آباد میں بھی۔ یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ راولپنڈی میں بحریہ ٹاؤن کے ایک ناجائز قبضہ کیس میں سماعت ہوئی، جس میں ملک ریاض سمیت ملزمان کے پیش نہ ہونے پر نیب نے ایک ڈیٹیلڈ نوٹیفیکیشن ریلیز کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نیب نے کچھ سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر مفرور ملزمان کو پاکستان واپس لانے کے لیے بھرپور کوششیں شروع کر دی ہیں تاکہ ایسے افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ بات ملک ریاض کی ہی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اس وقت دبئی میں مقیم ہیں۔ ابھی 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آیا تھا، جس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزائیں سنائی گئی تھیں، جبکہ ملک ریاض اس کیس میں ایبسکانڈر یعنی اشتہاری قرار پائے تھے۔ ملک ریاض اس پر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ان پر اس کیس میں وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ نیب یہ کہہ رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں ملک ریاض کی کئی جائیدادوں کو سرکار نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ بحریہ ٹاؤن فیز 8 میں نوٹسز لگا دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ کا یہ موقف ہے کہ یہ جگہ راولپنڈی کے تخت پڑی جنگل کا حصہ تھی۔ جائیدادوں کے باہر جو نوٹسز لگائے گئے ہیں ان پر لکھا گیا ہے کہ پراپرٹی میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بہرحال بحریہ ٹاؤن کے ترجمان کرنل خلیل الرحمان نے یہ بتایا کہ انتظامیہ کے کچھ افراد نوٹسز لگا کر گئے ہیں، مگر ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف نیب کورٹ میں کیس چل رہا ہے جہاں ہم جا کر اپنا جواب دے رہے ہیں، اور دوسری طرف بحریہ ٹاؤن کے خلاف ون سائیڈڈ کارروائی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کتنی پراپرٹیز سیل ہو گئی ہیں اور کتنی باقی لسٹ میں شامل ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس یہی پتہ ہے کہ منڈے کو نیب کورٹ میں ہونے والی پروسیڈنگ کو اب 20 مارچ تک ملتوی کیا گیا ہے۔ بہرحال نیب یہ کہہ رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض اور دیگر کے خلاف فراڈ اور دھوکہ دہی کے کافی کیسز اس وقت انڈر انویسٹیگیشن ہیں۔ نیب نے کہا ہے کہ حالیہ کارروائیوں میں کراچی، لاہور، تخت پڑی، نیو مری جو گولف سٹی ہے، اس کے علاوہ اسلام آباد میں بحریہ ٹاؤن کی کچھ کمرشل اور ریزیڈنشل پراپرٹیز کو سیل کر دیا گیا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے سینکڑوں بینک اکاؤنٹس اور گاڑیاں فریز کر دی گئی ہیں۔ نیب کا کہنا ہے کہ ملک ریاض نے اس وقت دبئی میں لگژری اپارٹمنٹس کی کنسٹرکشن کا ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے۔ ناظرین، نیب کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ان کے پاس اس کے کچھ ثبوت بھی ہیں کہ پاکستان سے کچھ افراد مجرمانہ طور پر اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے اپنی رقم دبئی منتقل کر کے ملک ریاض کی مدد کر رہے ہیں۔ نیب نے کہا ہے کہ اس منصوبے کے لیے پاکستان سے جو بھی فنڈز منتقل کیے جائیں گے اسے منی لانڈرنگ تصور کیا جائے گا اور مجرمان کے خلاف سخت ایکشن بھی لیا جائے گا۔ نیب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ عوام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ بحریہ ٹاؤن کی طرف سے کسی بھی پرکشش لالچ سے گریز کریں اور اپنی محنت سے کمائی گئی بچت کو محفوظ رکھیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ادارے بہت عرصے بعد جاگے ہیں، کیونکہ جو پراپرٹیز بھی ضبط ہو رہی ہیں پہلے یہی ادارے ان کے ٹرانسفر لیٹرز تک بھی جاری کرتے رہے ہیں۔ ناظرین، ملک ریاض کے کیے کی سزا لوگوں کو نہیں ملنی چاہیے۔ فار سپوز جو گھر کسی نے خریدا، ٹیکسز اور ڈیوٹی ادا کر کے الاٹمنٹ لیٹر بھی لیا، اب اس سے گھر خالی کرنے کو کہنا انتہائی ناانصافی ہوگی۔ اس میں اب حکومت ایک ایسا فارمولا تیار کر سکتی ہے کہ جس سے عوام اور عام خریدار کو نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ آپ کو پتہ ہے کراچی میں ایک کام اور ہوا ہے، جہاں سندھ واٹر بورڈ نے موقف اختیار کیا ہے کہ ملک ریاض کے خلاف 14 ارب کے واجبات ہیں، اس وجہ سے پانی کا کنیکشن کاٹ دیا گیا ہے۔ یہ تو وہ واجبات ہیں جو ملک ریاض کو ادا کرنے چاہیے۔ ملک ریاض سندھ واٹر بورڈ سے پانی لیتے ہیں، اب اس بورڈ نے کنیکشن کاٹ دیا ہے اور کہا ہے کہ 14 ارب روپے کے واجبات ہیں۔ اگر ملک ریاض واپس نہیں بھی آتے تو بحریہ ٹاؤن کی رہائشی اسکیمز کا انتظام متعلقہ کمشنرز اور ہر شہر کی ترقیاتی اتھارٹی کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ اب عام آدمی بھی نیب اور ایف آئی اے کی کارروائیوں سے متاثر ہوگا، کیونکہ بحریہ ٹاؤن کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچنے سے ان کی پراپرٹی کی بھی مارکیٹ ویلیو گرے گی۔ سورسز یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن نے ڈیلرز کے ذریعے ہزاروں فائلز بائی کر رکھی ہیں، مگر اب لوگ جب بیچنے کے لیے جائیں گے تو صورتحال اتنی اچھی نہیں ہوگی۔